تجھے خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام ہم خدمت میں ہم ان تمام کاہنوں کو، سسٹر صاحبات کو، مناد صاحبان اور جتنے بھی ہمارے لے بہن بھائی جو ہیں وہ خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کو لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی انسپائر کیا جا سکے، موٹیویٹ کیا جا سکے کہ وہ بھی خدا اور اس کے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کاہن موجود ہیں، ریورنڈ فادر اختر رفیق، جن کی آج سالگرہ بھی ہے۔ فادر جی، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو ہیپی برتھ ڈے بھی کہتا ہوں۔ فادر جی، سب سے پہلے تو آپ اپنی فیملی، اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کچھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں فادر جی آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں دعوت دی، اور یہ میرے لیے بڑی ہی خوشی اور شادمانی کا دن بھی ہے، کیونکہ آج میں خدا کے فضل سے آج اپنی 35ویں سالگرہ بھی مناتا ہوں، تو میں اس کے لیے بھی خدا کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت دی ہے تاکہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے میں اپنی بلاہٹ کا اظہار کر سکوں اور اپنی بلاہٹ کو شیئر کر سکوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے پورے اسٹاف کا، پوری ٹیم کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ فادر جی، آپ نے میرے بلاہٹ کے بارے میں، خاندان کے بارے میں کویشچن کیا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی سادہ سے خاندان سے ہوں، اور میرا تعلق سانگلہ ہل سے ہے، اور میرا جو آبائی پیرش ہے وہ نزول روح کیتھولک چرچ ہے، اور میں وہاں پر پلا بڑھا ہوں، اور وہاں پر میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور وہاں پر رہتے ہوئے میں نے خدا کے کلام کے مطابق چلنا بھی سیکھا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ زندگی کے اس طویل سفر میں اور میرا خاندان خدا سے بہت دور تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا نے برکت دی، خدا نے ایک لگن میرے دل میں اجاگر کی کہ مجھے خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ میں دعا بھی نہیں کر سکتا تھا، کلام نہیں پڑھ سکتا تھا، اور ایک اور بات کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ بلدیہ میں ملازم تھے، ابھی وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور انہوں نے 25 سال جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور میں اپنے والد صاحب کا، اپنی والدہ مرحومہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے کیتھولک ایمان بھی عطا کیا۔ بے شک ہم کیتھولک گھرانے سے تو تھے، لیکن کیتھولک عبادات سے، تہواروں سے بہت دور تھے، لیکن آہستہ آہستہ خدا نے مجھے برکت دی، اور میرے ذہن میں ایک فکر جو ہے وہ اجاگر ہوئی کہ مجھے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے چرچ جانا شروع کیا، اور میری زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ تھی فادر جی، اس لحاظ سے کہ 2005 میں سانگلہ ہل میں جو واقع ہوا تھا، سانحہ ہوا تھا، جہاں پر بہت سارے لوگوں نے، شرپسند لوگوں نے ہمارے چرچوں کو ممسار کیا، شہید کیا، گھروں کو آگ لگا دی۔ اس وقت میں میٹرک میں تھا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب میں نے محسوس کیا، جب میں چرچ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہمارے پاک ظروف ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی ہے، چرچوں کو جلا دیا گیا ہے، تو وہاں پر میں نے اپنی بلاہٹ کو محسوس کرنا شروع کیا۔ اس وقت جب میں نے اس راہ کے ڈیروں کو وہاں پر باہر دیکھا، تو وہاں پر میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ اب مجھے خدا کے گھر میں خدمت کرنی چاہیے، اور وہاں سے میں نے پھر خدمت کرنی شروع کی۔ اور میں آج یاد بھی کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو، خاص طور پر میرے ساتھی جو تھے جنہوں نے میری بلاہٹ میں بھی اچھا کردار ادا کیا، مکیش ڈینیل اور سنیل بوٹا، یہ بابا بوٹا سیمول کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے میری خدمت میں میرے ساتھ بڑا ساتھ دیا، اور میں آج خدا کا شکر گزار ہوں کہ زندگی کے سفر میں ان دوستوں کا ساتھ رہا، ماں باپ کا ساتھ رہا، اور آج میں اس مقام پر ہوں۔ فادر جی، آپ نے اپنے گھر سے ہی، اپنے چرچ سے اور اپنے ارد گرد کے حالات سے خدا کی آواز کو سنا اور اپنی بلاہٹ کو پہچانا اور پھر سیمنری میں کیسے آئے اور تعلیمی سفر کیسا رہا؟ جی فادر جی، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے ایف اے فرسٹ ایئر کے ایگزام دیے تو میں نے پھر سوچا کہ اب میں اپنے آپ کو کاہن کے لیے پیش کروں گا، کاہن بننے کے لیے پیش کروں گا، لیکن مجھے تو علم نہیں تھا، کہ یہ پتہ تھا کہ فادرز ہوتے ہیں،
بٹنا والے فادر نے، رسے والے فادر نے، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں، ان کی روحانیت کیا ہے، یا ان کے مربی کون ہیں، اس کے بارے میں لا علم تھا. تو وہاں پر میری جو رہنمائی کی بابو شہباز صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کیپچن فادرس ہوتے ہیں اور یہ مقدس فرانسس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی بابو لبان بھی تھے، انہوں نے بھی میری رہنمائی کی. اور پھر میں نے جب اپنی بلاہٹ کو محسوس کر لیا تو میں نے اپنے والدین کے ساتھ شیئر کیا. تو وہاں پر میرے والدین کا جو رد عمل تھا یہ بڑا ہی جو نا وہ ناخوشگوار سا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں سیمنری میں جاؤں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں نے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو لہٰذا مجھے اجازت دی جائے. تو ان دنوں میں میری والدہ بھی بہت بیمار تھیں، اور بیماری کی حالت میں انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ چلے جائیں. تو پہلے انہوں نے بہت ہی روکا مجھے، تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے روکیں گے تو میں بھاگ جاؤں گا گھر سے، سیمنری جوائن کر لوں گا. لہٰذا جب وقت گزرتا گیا، میں انٹرویو کے لیے آیا تو میرے ساتھ میرے دوست مکیش ڈینیل بھی تھے. تو انٹرویو دیا گیا، مجھے کال آئی اور مجھے بلایا گیا. تو میرے والد صاحب نے سیمنری میں جانے سے پہلے مجھے یہ ایک بات کی نصیحت کی کہ پتر جی واپس آنا ہی نہ تو پھر ہونا نہ جا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کوئی ایسی سنگین سچویشن بن جاتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میں نہیں رہ سکتا، بیماری کی حالت میں ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے، تو پھر میں واپس آؤں گا، لیکن ادروائز میں واپس نہیں آؤں گا. تو پھر خدا کے فضل سے میں نے 2009 میں 25 اگست کو کیپچن ہاؤس میں داخلہ کیا. اور اس کے بعد پھر خدا نے مجھے برکت دی اور میں پھر سری لنکا جو ہے وہ تعلیم کے لیے چلا گیا. نوویشیٹ وہاں پہ کیا اور اس کے ساتھ ہی بھی وہاں پہ فلسفی کی تعلیم بھی حاصل کی. اور پھر خدا کے فضل سے 10 سپتمبر 2013 میں پہلی عہد بندی سری لنکا میں ہی کی. اس کے بعد وقت گزرتا گیا، پھر ہم پاکستان میں واپس آئے، پوسٹ نوویشیٹ کیا 2015 میں، اور خدا کے فضل سے اپنی کمیونٹی میں اچھا وقت گزارا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے کاہنوں کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر 2016 میں ہمیں تھیولوجی کی اسٹڈی کے لیے سری لنکا بھیج دیا گیا. اور وہاں پر رہتے ہوئے پھر میں نے 2 سال کے بعد اپنی دائمی عہد بندی کی، اور وہ ہم نے پاکستان میں آ کے کی. اور آج میں شکر ادا کرتا ہوں لیٹ ریورنڈ فادر ندیم فرانسس کا، جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ہم نے دائمی عہد بندی کی، اور وہ دن 18 اگست 2018 دن تھا. پھر خدا نے فضل اور برکت دی تو تھیولوجی کی تعلیم جو ہے مکمل کی. کرونا کے دن چل رہے تھے، سری لنکا سے واپس آئے بڑی مشکلوں کے ساتھ. تو ایک چیلنج بھی تھا ہمارے لیے. اپنی کمیونٹی میں واپس آئے تو پھر ہمیں جو شماس کے عہدے پر جو ہے انہوں نے عہدے کے لیے چن لیا، اور 24 فروری کو ہم شماس بنے اور پھر اپنی خدمات کو اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ جاری ساری رکھا. کچھ چند ماہ گزرنے کے بعد خدا نے ہماری دعا کو سنا، برکت دی، اور آخر کار جو ہمارا مین مقصد تھا، جو گول تھا ہمارا ایک کاہن بننے کا، اس میں خدا نے برکت دی. اور کاہنانہ مخصوصیت کے لیے 15 جولائی 2021 میں خدا نے ہمیں برکت دی، اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کاہن مخصوص ہوا اور پھر اپنی پاسبانی خدمات کو جاری ساری کی. جب سے آپ کی آرڈینیشن ہوئی ہے، آپ کو پاسبانی خدمت کا موقع کہاں کہاں ملا ہے، اور کیسا لگا پہلا پاسبانی خدمت کا تجربہ؟ جی فادر جی، فادر بننے کے فوراً بعد مجھے خدا نے برکت دی، تو مجھے ہمارا پوسٹ نوویشیٹ کا ایک ایئر ہے تعلیم کے دوران میں، تو وہاں پر مجھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے چنا گیا. اور ہمارے پاس 2 اسٹوڈنٹس تھے، فادر سنیل جو ابھی روم میں اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا. اس کے بعد چند ماہ بعد وہ اسٹڈی کے لیے چلے گئے، اور پھر مجھے ایز اے ڈائریکٹر جو ہے وہ چن لیا گیا، اور مجھے ذمہ داری جو اسٹوڈنٹ کی دی گئی. اس دورانی میں نے بڑا اچھا تجربہ کیا اسٹوڈنٹ کے ساتھ رہ کے، اور اس کے ساتھ ہی دعائیہ زندگی میں مضبوط رہنا، کلام کو سیکھنا اور سکھانا، یہ سارا چلتا رہا. پھر اس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ ایز اے اسسٹنٹ پریسٹ، جو پہلی میری اپوائنٹمنٹ تھی وہ ملکہ فرشتگان پیرش پھول نگر میں ہوئی، بائی پھیرو میں. اور وہاں پر فادر عدنان کاشف تھے، اور ان کے ساتھ میں نے خدا کے فضل سے بہت ہی اچھی خدمات سر انجام دی. ان کی رہنمائی میں ساتھ ساتھ انہوں نے گائیڈ بھی کیا. اور اس کے بعد ابھی جو میری دوسری اپوائنٹمنٹ تھی وہ سینٹ کولمبس پیرش آپ کے ساتھ ہی ہوئی ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہی خدمت میں. اور خدا کا شکر ہے کہ بہت ہی اچھا وقت گزرتا ہے، کلام کو سمجھتے ہیں، کلام کے بیدوں کو جانتے ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی میرے لیے برکت ہے، فخر ہے میرے لیے کہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور مجھے آپ میری رہنمائی کرتے ہیں. فادر جی، آپ کی اپنی دلچسپی، اپنی خدمت کا فوکس کیا ہے؟ خاندان، یوتھ،
آپ نے ابھی چند سال تو ایز اے اسسٹنٹ پریسٹ کام کیا ہے. کیا آپ نے اندر دیکھا ہے کہ یہ میری خدمت کا فوکس ہے؟ جی فادر جی، میں نے ان 3 سالوں میں جو میرے 3 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں کہانانہ خدمت کے، میں نے جو اپنے کلچر کے حساب سے، سماج کے حساب سے دیکھا ہے کہ سب سے مین فوکس جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، کہ لوگوں کو خدا کا کلام چاہیے. لوگ سننا پسند کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں لوگ، گو کہ ان کے پاس میڈیا بھی، لیکن پھر بھی وہ کاہنوں سے سننا پسند کرتے ہیں. اس لیے میں اپنی خدمت میں سر فہرست جو ہے یہ خدا کے کلام کو رکھتا ہوں، اور خاندانوں کو جو ہے وہ خدا کا کلام دیا جاتا ہے. نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو پڑھیں. ذاتی زندگی سے میں ہمیشہ ان کو سکھاتا ہوں کہ روزانہ خدا کے کلام کو کھولیں، ایٹ لیسٹ 2 چیپٹر بائبل کے پڑھیں، اور آپ اپنی آنکھوں کو خدا کے کلام کا دیدار کرواتے رہیں. فادر جی، جو کاہن ہیں مخصوصوں میں ہماری منسٹری کا مرکز جو ہے ساکرامنٹس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی اس خدمت کے دوران ساکرامنٹس کی ادائیگی جو ہے وہ کہاں ہے؟ یہ بہت ہی خاص سوال جو آپ نے کیا ہے کہ پاکما کیتھولک کلیسیا میں ایک کاہن جب مسح کیا جاتا ہے، جب اس کے ہاتھوں کو مسح کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں جو 7 ساکرامنٹ ہیں ہماری تعلیم کے مطابق یہ سر فہرست ہے. کیونکہ پاک یوخرس کی ہی بات کی جائے تو یہ سر فہرست ہے کہ پاکما کیتھولک کلیسیا میں یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں جو ہے وہ شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، اور کاہن کو یہ برکت ہوتی ہے. اس لیے ساکرامنٹوں کی ادائیگی میں خدا کی موجودگی ہوتی ہے. خدا کی اندیکھی برکت جو ہے وہ لوگوں کو بھی عطا ہوتی ہے اور کاہن کو بھی عطا ہوتی ہے. اس لیے ساکرامنٹ جو ہیں ہماری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیپنگ سٹونز ہیں جو ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو برکت دلاتے ہیں، اور خدا سے وہ برکت اور فضل حاصل کرتے ہیں. خدمت کے ان 4 سالوں میں کس پہلو میں جا کے آپ نے محسوس کیا کہ بڑا فلفلنگ ہے، اس سے نہ مجھے لگا جیسے میں بہت مطمئن ہوں؟ یہ بہت ہی مشکل سا سوال ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، کہ زندگی کے سفر میں چلتے ہوئے خدمت میں بہت سارے ایسے موڑ بھی آتے ہیں، بہت سارے تجربات بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے لیے سب سے ٹرننگ پوائنٹ وہ ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کی تیاری کر کے جاتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، اور وہاں پر خدا کی برکت ہماری زندگی میں محسوس ہوتی ہے. جب لوگ برکت پاتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑی ہی خاص بات ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کے بیدوں کو لوگوں پر عیاں کرتے ہیں. فادر جی، آپ اپنی شخصی زندگی میں بطور کاہن دعا کا مقام کہاں ہے؟ دعا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کاہن کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے، اور میری خاص زندگی میں غور کرتا ہوں کہ دعا کے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں. دعا کے ذریعے سے ہی میرا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، رشتہ قائم ہے، اور میں ہمیشہ دعا کو ترجیح دیتا ہوں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے. اور آج بھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے مجھے زندگی کی یہ سال عطا کیے، کاہن ہونے کی برکت عطا کی. اس لیے دعا ہی میری زندگی میں مضبوطی کا باعث ہے، مستقل مزاجی کا باعث ہے، اور دعا کے ذریعے سے ہی آج میں اپنی بڑھاہٹ میں قائم و دائم ہوں. فادر جی، جب ہم علاقے میں جاتے ہیں تو ہم بچوں کو ملتے ہیں، نوجوانوں کو ملتے ہیں، خاندانوں میں جاتے ہیں، غریب ملتے ہیں، مڈل کلاس ملتے ہیں. یہ آپ کی خدمت میں ان تمام گروپوں میں آپ کی دلچسپی یا آپ کا فوکس کوئی خاص رہا ہو؟ اس دوران میں خاص طور پر جو ہے وہ نوجوانوں کو زیادہ فوکس کرتا ہوں. میں بھی نوجوان ہوں، اور نوجوان ہوتے ہوئے ہم نوجوانوں سے ملتا ہوں اور ان کو جو ہے وہ اس بات سے باور کرواتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ فوکس کریں کہ آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے. ویژن کے ساتھ ساتھ آپ کو کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور وقت کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جب نوجوان اس بات پر عمل کریں گے، ایک ویژن رکھیں گے اور اس کے مطابق کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں گے، تو یقیناً اس کے ساتھ ان کے گھرانے کو بھی خدا ترقی عطا کرتا ہے. اس لیے میری خدمت کے دوران میں خاص طور پر نوجوانوں کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں یہ پوائنٹ آئے تاکہ وہ بھی ہنر سیکھیں، آگے بڑھیں اور ویژن رکھیں. آپ نے ابھی تک 2 پیرشز میں کام کیا ہے، ایک بائی پھیرو جو بہت ہی رورل ایریا ہے، اور گرین ٹاؤن جو 50-50 ہے، شہر بھی ہے، رورل بھی ہے، گاؤں والا علاقہ بھی ہے. آپ کا دونوں میں کیسا تجربہ ہے؟
ان دونوں پیرشز میں بہت ہی اچھا تجربہ رہا. بھائی پھرو پیرش میں وہاں پر گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، لیکن لوگ وہاں پر بڑے ملنسار بھی ہیں. جب ان کے پاس جاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں، اور وہ مطلب کہ کاہن کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور یہاں پر جب گرین ٹاؤن میں آیا تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا یہاں سے، یعنی کہ یہ شہر میں رہتے ہوئے لوگ تھوڑے بزی بھی ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹائم نکالتے ہیں. مورلیس اگر میں یہ کہوں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک پیاس ہے خدا کے کلام کی. وہاں پر بھی میں نے محسوس کیا ہے، یہاں پر بھی. اس لیے کلام جو ہے ان کی زندگی کا محور مرکز ہے، اور لوگ واقعی ہی خدا کے کلام کو سننا چاہتے ہیں. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کلام کو سننا پسند کرتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں. فادر جی ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح اپنے مومنین جو ہیں، جو لوگ ہیں ہمارے پیرش کے، ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور کیا اپروچ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے؟ 3 سال کے اس دورانیے میں لوگوں کی روحانی اور ایمانی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک کاہن کی اپنی زندگی جو ہے دعائیا زندگی مضبوط ہونی چاہیے. اس کو خود کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کلام کے کن بیدوں کو بیان کرنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو سکھائے کہ لوگ بھی اس پر عمل کریں. جو آپ کے اندر ہوگا وہی آپ کسی کو دے سکتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اگر لوگوں کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، تو سب سے پہلے خود تیاری کرنی ہے، اور پھر لوگوں کو جو ہے گائیڈ کرنا ہے، انسپائر کرنا ہے، تاکہ وہ بھی جو ہے خدا کے کلام کے مطابق چل سکیں. اپنی کمیونٹی کا اگر میں ذکر کروں تو ہماری کمیونٹی جو ہے نا مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. ہمارے لوگ مائنورٹی میں ہیں، فائنینشلی بھی چلیں میں نہیں کہتا غریب ہیں، لیکن چلے سروائیول موڈ میں ہیں. ایسے لوگوں کو کس طرح امید دینی چاہیے؟ کس طرح آپ 3-4 سالوں میں لوگوں کو امید دے سکے ہیں؟ ان 3 سالوں میں نے جو فوکس کیا ہے کہ بے شک موجودہ دور میں بہت سارے چیلنجز ہیں خاندانوں کے لیے. خاندان پریشان بھی ہوتے ہیں، خاندان کہیں نہ کہیں امید بھی چھوڑ جاتے ہیں. لیکن کاہن ہوتے ہوئے میں سب سے پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ ہماری امید خداوند میں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے تو ہم خدا کے پاس جاتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں، اور خدا جانتا بھی ہے کہ اس نے عطا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے، معاشی زندگی پر غور کرتے ہوئے، ایک تو ایجوکیشن اور دوسرا جو ہے ہنر جو ہے یہ بہت ضروری ہے، تاکہ اپنی جو سماجی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اس کو بہتر بنایا جا سکے. کیونکہ جب کوئی ہنر مند ہوگا تو وہ کوئی کام کاج کر سکے گا، اپنے خاندان کو سپورٹ کر سکے گا، اپنے خاندان کی کفالت کر سکے گا. اور یہ 2 پہلو ہیں، ایک خدا کا کلام دعا، اور دوسرا جو ہے کہ معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہنر کا اور تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. فادر جی کوئی لمحات ہوتے ہیں جو بڑے یادگار سے بن جاتے ہیں، ان 3 سالوں میں کوئی ایسے لمحات ہوں جس کو آپ سمجھتے ہیں یار یہ میں زندگی بھر یاد رکھوں گا؟ بہت ہی دلچسپ سوال ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں. اور میں خدمت کے ان 3 سالوں میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے مقدسہ مریم کے زیارتوں پر جو ہے وہ کلام کا سننے کا موقع ملتا. اور میں نے جب اپنی پاسبانی خدمت کا آغاز کیا تو مجھے یاد ہے کہ فادر ولیم صاحب نے مجھے موقع دیا، تو میں نے پہلا جو پیغام تھا مقدسہ مریم پر دیا تھا. اور اس کے بعد جب میں کاہن بنا تو اس کے بعد کاہن بننے کے فوراً بعد مقدسہ مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید تھی، وہ بھی میں نے مقدسہ مریم پر ہی پیغام دیا. اور یہ میں لمحات کبھی نہیں بھول سکتا کہ میرے کاہن بننے تک میری جو زمینی ماں ہے اور آسمانی ماں مقدسہ مریم، ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، اور مقدسہ مریم کا پیار، اس کی محبت جو ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. فادر جی اس 3 سالوں میں نئے ہوتے ہیں تو جوش بھی بہت ہوتا ہے، ایمانی جذبہ بھی بہت ہے. کچھ ایسے چیلنجز آئے جس کا سامنا آپ نے کیا؟ بہت سارے ایسے چیلنجز آئے زندگی میں ان 3 سالوں میں، خاص طور پر کہ آزمائشیں بھی آئیں، چیلنجز بھی آئے، کہ جب یہ فیل ہوا کہ شاید کہ کاہن نہ بنتے تو ٹھیک تھا.
کبھی کبھی نا امید بندہ ہو جاتا ہے، لیکن میں نے جو پہلے ذکر کیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو امید ہے وہ خدا کے کلام سے ملتی ہے، تو خدا نے زندگی کے ان کٹھن حالات میں بھی جو ہے نا وہ میرا ساتھ دیا تھا، مشکلات میں خدا نے ساتھ دیا۔ فیملی میں بھی ایسے کوئی واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ اب میں نے آگے کون سا سٹیپ لینا ہے، لیکن دعا کے ذریعے سے خدا نے رہنمائی بھی کی، خدا نے مدد بھی کی، اور آج شکر ہے خدا کا کہ میں ابھی بھی خدمت میں ہوں، اور دعا ہے کہ خدا ہمیشہ میری رہنمائی کرے گا تاکہ آگے بھی ایسے ہی ثابت قدمی کے ساتھ خدمت میں رہیں۔ فادر جی، آپ کلیسیا کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جو ہماری مقامی کلیسیا ہے یہ کدھر جا رہی ہے؟ مقامی کلیسیا کے لیے فادر جی میرے خیالات کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ روحانی طور پر جو ہے کافی ترقی کی ہے، کافی حد تک جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے، کیونکہ گزرے ان سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری عبادتوں کی جو تعداد ہے وہ انکریز ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے جو کلیسیا کے لوگ ہیں وہ خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جہاں پر چرچز ہاف ہوتے تھے اب چرچز فل ہونا شروع ہوئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان کاہن ہیں، جو ہمارے بزرگ کاہن ہیں، جہاں بڑے بھائی ہیں ہمارے، یہ ان کی خدمت اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس طویل سفر میں انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، اور آنے والے کل میں بھی امید ہے کہ وہ اور زیادہ سیکھیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے، بشرطی کا کہ وہ ہمیشہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ آپ کی اپنی کائنانہ زندگی اور خدمت کی مستقبل کی ڈریمز کیا ہیں؟ کیا خواب ہیں آپ کے؟ ایک کاہن ہوتے ہوئے میں یہ ڈریم رکھتا ہوں، یا میرا ایک ویژن ہے کہ جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے کسی کی مدد کرنے کا میں لازمی کروں، خاص طور پہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں، اور دوسرا کہ ہنر کی فیلڈ میں۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کر سکتا ہے تو وی شوڈ ٹیک انیشیٹو ٹو سپورٹ دیٹ پرسن، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی امید کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ شاید میرے کسی کو سپورٹ کرنے سے یا کسی کو انکریج کرنے سے اگر اس کا مستقبل بن جاتا ہے تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمارے نوجوانوں کو آج کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج میں نوجوانوں کو یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کاہن ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہے، ہمارے لیے آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن زندگی کے ان حالات میں سے گزرتے ہوئے دعا میں مستقل مزاجی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق چلنا یہ بڑی اہم بات ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا ویژن جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ریسپانسیبل رہنا چاہیے اور کمیٹڈ رہنا چاہیے۔ یہی ہماری بلاہٹ ہے کہ ہم اپنے ویژن کو کلیئر رکھیں اور کمٹمنٹ جو ہے وہ مضبوط کریں، تاکہ ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے لیے برکت کا باعث بنے، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے، اور کلیسیا کی ترقی کا باعث بنے۔ فادر جی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آج آپ کی سالگرہ ہے اور آپ نے اتنے مصروف دن میں سے بھی کیتھلک ٹی وی کو یہ ٹائم دیا ہے۔ آئی وش یو ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو فادر۔ اور دعا گو ہیں، کیتھلک ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کو مبارکباد بھی دیتی ہے، اور دعا گو بھی ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے، ایک صحت مند زندگی اور ایک خوشیوں سے بھری زندگی آپ کو عطا کرے۔ تھینک یو ویری مچ فادر جی۔ تھینک یو فادر جی، میں بھی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا اور میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں گاڈ بلیس یو فادر جی۔